صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور کے 2 خطبے ہوتے تھے، آپ جانوں کا پھر ہدیہ دینا پڑے گا۔ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ کیا وجہ کہ غلط نظام، طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے، دعوت ہو، تذکیر ہو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ پہلا کام حضور کا یہ تھا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ دعوت، تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ ٹو ریچ آؤٹ ٹو سم ون، ٹو کنوے ٹو ہم سم میسج، یہ تبلیغ ہے۔ اور اس کو کھینچ کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرف، یہ دعوت ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خود میاں فضیحت، یہ نہیں، اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں، میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، اننی من المسلمین۔ تو قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے نصیحت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہی ہے موعظہ، نصیحت، اور یہی ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج یہ ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا؟ قرآن کو عام کرو۔ جہاں آپ گئے قرآن سنایا۔ آپ کے کوئی خطبات ہمیں نہیں ملتے۔ جمعے کے خطبوں میں کیا کرتے تھے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ فیہما آیات من القرآن ویذکر الناس۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور کے 2 خطبے ہوتے تھے، آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں۔ اور یہ کس لیے تھا؟ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی، آپ کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے، لمبے خطبے کی ضرورت کیا؟ جو سامنے بیٹھے عربی ان کی زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، حضور کے قلب سے، زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے، دلوں کے اندر جا کے اتر رہا ہے، لمبی بات کی ضرورت کیا تھی؟ بہت مختصر خطبے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خطبہ جو ہے یہ ظہر کی 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں فرض اور جمعے میں رہ گئی 2، بقیہ 2 کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں۔ لیکن خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، ویذکر الناس، اور اسی کے حوالے سے نصیحت کرتے تھے، بس اللہ خیر سمجھ۔ خطبہ نکاح ہے حضور کا، 4 آیتیں اس میں ہیں صرف، ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک سورہ نساء کی آیت ہے، 2 سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ آپ نے اپنی طرف سے کوئی وعظ کہا ہی نہیں اس میں۔ تو تبلیغ، تعلیم، تذکیر، انذار، تبشیر، سب قرآن کے ذریعے سے پہلا کام یہ، پھیلاؤ اس کو۔ اب اس کے بعد جو آ جائیں قبول کر لیں شعوری طور پر، ہماری طرح نہیں کہ وہ صرف ایک نسلی قسم کا عقیدہ ہے۔ ظاہر بات ہے اس وقت جو مان رہے تھے وہ تو دل یقین کے ساتھ مان رہے تھے نا، انہیں پتا تھا ہمیں گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، ہماری بیوی ہم سے علیحدہ ہو جائے گی، والدین ہمیں گھروں سے نکال دیں گے، اور مارے پڑیں گی نوجوانوں پر اور غلاموں کے اوپر تو جو بے پناہ سختیاں ہوئی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب تک یقین دل میں کامل پیدا نہ ہو جائے کوئی بھی زبان نہیں کھولتا تھا کہنے کے لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جو آ گئے، ایمان کو قبول کر لیا، اب ان کو جمع کرو، منظم کرو، آرگنائزیشن، اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے۔ کہیں بھی کوئی خلا تو ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام ہے۔ ڈیموکریسی ہے تو وہ حاکمیت عوام کا نظام ہے، کیپٹلزم ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے، نظام تو ہے نا۔ ہمارے پاکستان میں جاگیرداری ہے تو وہ جاگیرداروں کا ملک ہے، انہی کی حکومت ہوگی، اور سیاست ہمارے ہاں جو ہے وہ جاگیرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے اور کچھ بھی نہیں، عوامی سیاست ہے ہی نہیں۔ وہ تو آپ کے ہاں تو پہلا قدم اٹھا لیا گیا تھا جاگیرداری کا خاتمہ۔ 2 کام ہندوستان میں بہت بڑے ہوئے جو ہم نہیں کر سکے۔ ہندوستان کے اندر پہلے ہی قدم پر دستور بن گیا، اور ایک پٹڑی کے اوپر گاڑی چل رہی اور چلتی رہی۔ 1 سال صرف آپ کے ہاں ایمرجنسی آئی ہے، اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل تھی، کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا تھا۔ ایک یہ بڑا کام تھا۔ ہمارے ہاں پہلے ایک BBC رپورٹ آئی، BPC بیسک پرنسپل رپورٹ، اس کے اوپر احتجاج ہوئے، پھر قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو خیر، لیکن اس کے بعد 56 کا دستور بنا، اسے ایک فیلڈ مارشل صاحب نے، خود ساختہ فیلڈ مارشل
انہوں نے اس کو بھی ختم کیا اور دستوریہ کا بھی بستر گول کر دیا. جا کر کہیں 73 میں ایک دستور بنا اور اس دستور میں بھی وقتاً فوقتاً اتنی ترمیمیں ہو گئی کہ اس کا حلیہ بگڑ چکا. اور دوسرا بڑا کام یہاں جو ہوا ہے جو قابل تحسین ہے، جاگیرداری کا خاتمہ، تو اصل عوامی سیاست یہاں پر آئی ہے. بہرحال ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. ایسے طبقات ہوتے ہیں جن کو مراعات حاصل ہے، مراعات یافتہ طبقات، پریولیج کلاسز، اور وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کا نظام کو ہاتھ لگائیں. دے وانٹ اسٹیٹس کو، جو نظام ہے وہی رہنا چاہیے. تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا پھر ہدیہ دینا پڑے گا. لہذا منظم جماعت بناؤ، موب نہ ہو، ہجوم نہ ہو. منظم جماعت، اور وہ کیسی؟ سب اطاعت، لسن اینڈ اوبے. جو آرمی کا جو اصول ہے، اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو، سپیریئر اس کا، وہ پوچھے جناب یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں، کیا مصلحت ہے، پہلے سمجھائیے پھر میں عمل کروں گا، تو کیا وہ فوج کہلائے گی؟ بڑی پیاری نظر تھی، میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی، کہ کسی جنگ میں 600 سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے دیا گیا چارج، آگے بڑھو، حملہ کرو. اور انہیں معلوم تھا کہ داہنے ہاتھ بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، بائیں ہاتھ بھی توپیں ہیں، سامنے بھی توپیں ہیں، آگ اگل رہی ہے. Cannons to left of them, cannons to right of them, cannons in front of them, volleyed and thundered. لہذا سب نے یہ سمجھا someone has blundered. کسی نے بڑی غلطی کی ہے یہ حکم دے کر، جو کمانڈر ہے بڑی خطا ہوئی. لیکن there's not to reason why. یہ why کا سوال کرنے کا تو ان کا مقام ہی نہیں. there's but to do and die. جو حکم ملا کرو، مرتے ہو تو مرو. therefore into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے. تو جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی نظام نہیں بدلا جا سکتا. بولشویکس اینڈ بولشویکس رشیا میں منظم جس طرح تھے، اگر ورنہ ہوتے تو زار کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا. واز اٹ پاسبل؟ سب سے بڑی کنگڈم تھی ایشیا اور یورپ دونوں کے اوپر جو برج تھا، بہت بڑی سلطنت، کہاں سے کہاں تک زار کی سلطنت. اور پورا جو ہے ہمارا سینٹرل ایشیا، سارے یہ ترک، مسلم ترک علاقے جو ہے، روسی ترکستان اس لیے ان کا نام تھا، وہ بھی اسی کے پاس تھے. لیکن ایک منظم جماعت نے، ایک نئے فکر نے، ایک نئے فلسفے نے، مارکسزم نے لوگوں کو پوزیس کیا، انہیں منظم کیا، انہوں نے جد و جہد کی، انقلاب برپا کر دیا. یہی کام حضور نے کیا. ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا، انہیں منظم کیا. حدیث میں آتا ہے، اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمذی کے حوالے سے، حضور فرماتے ہیں، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا، اپنی طرف سے نہیں دے رہا. حالانکہ حضور کو اختیار تھا، آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. کتنا بڑا مجموعہ اس وقت یہاں ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. کیا وجہ؟ دیکھیے 5 چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. حدیث یاد ہونا ہو اس کا ایسنس تو یاد ہے. بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام؟ اور کس نے فرمایا؟ یہ حضور نے. اور یہ کلام خبریہ ہے، بنی الاسلام علی 5. اس میں امر کا انداز نہیں ہے، خبر ہے. اسلام کی تعبیر 5 بنیادوں پر ہے. یہ حدیث ہمیں یاد ہے، اور جس کے کہہ رہے ہیں میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ 5 باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے، دین کا ہے ہی نہیں. ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز، ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو، اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں، عیدیں منائیں، جمعہ پڑھیں، قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں، بچے کا عقیقہ کریں،
مردے کو دفنائیں کفنائیں، شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں، پھیرے نہیں ڈلوائیں گے، بھائی یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے۔ مذہب دین نہیں ہے، یہ دین کا تصور ہی نہیں۔ ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور، دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا، ذہن میں ہے ہی نہیں۔ علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اجنبی سی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا۔ پہلے مسلمان بادشاہ تھے، ملوکیت تھی، وہ اسلام تو نہیں تھا۔ اسلامی نظام تو خلافت راشدہ کا تھا، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا ہوں۔ تب 30 برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 30 برس خلافت رہے گی، بعد میں تو ملوکیت آ گئی۔ یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے، چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں، بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، بڑے محل بنائے تھے، اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ، ان کا بھی حال یہی تھا۔ اسلام کہاں ہے؟ اس کے بعد آ گئے انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا، کرمنل لا ہمارا ہوگا، CRPC ہماری ہوگی، سول لا ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا۔ ہاں نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، ہمیں کوئی تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو۔ آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز اختیار کر لیے، اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے، اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، رومن لا سے اخذ کر رہے ہیں فیملی لاز اپنے، یہ ان کا حال ہے، کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس۔ تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لیں۔ بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی، کم سے کم علماء نے وہ پوزیشنیں جو ہیں وہ پر کی ہیں، ایک ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی خدمات ہے۔ لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی، اسی کو ہم ذہناً ریکنسائل کر چکے ہیں، بس اسلام یہی ہے نہیں۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں، امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی، اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں۔ جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں، صحیح کہتا ہے، سچ کہتا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں یو ہیو کم ہیئر، یو ہیو پرچیزڈ چرچز اینڈ سینیگاگس and converted into mosques. Did we object? تم یہاں آئے، تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی، سینیگاگ یہودیوں کا خریدا اور مسجد بنا لی، ہم نے کبھی روکا تمہیں؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ روزے رکھتے ہو، ہم نے روکا؟ بلکہ رمضان میں وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں، سیریمونیل۔ تمہاری عید ہے، بقرعید ہے، ہم کو کومیموریٹو سٹیمپس جاری کر دیتے ہیں، یہ عید کا جو ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرعید کا ہے۔ تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلام کا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام nothing doing. We will not bear it. نظام ہمارا ہوگا۔ اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل، ایک گھیرا پورا کر لیا ہے۔ وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے۔ کس شان سے نکلا تھا اسلام، اور آج بالکل ریورس ہو گیا معاملہ۔ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں، سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حقوق زیادہ ہیں، تم نیو کمرز ہو، نو مسلم ہو، تمہارے حقوق نہیں، بالکل برابر۔ یہ نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو، چھوٹے ہو کر رہو، ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر، نظام ہمارا ہوگا دین حق کا، وہ غالب ہم نے کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے، ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں، مجبور ہیں، لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے۔ لہذا کیا کہتے تھے، ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے،
نہیں تو رہو تم عیسائی رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو. ابھی شروع میں ان تین سے ہی معاملہ تھا نا. لیکن اسلام کی بالادستی نظام ہمارا ہوگا، باقی تم نیچے رہو. اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہی بات تھی کہ نہیں؟ آج وہی بش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا، اس نظام کے نیچے تم رہو، مسلمان رہو، ہندو رہو، عیسائی رہو، کچھ رہو. یہ بالکل برعکس کیفیت ہو گئی اس کی. تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہناً غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاکیدی حدیث انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی، اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. چوتھا کام فرمایا گیا واتبعوا النور الذی انزل معہ. وہی لفظ اتباع چل رہا ہے. یہ ساری میری گفتگو کا مرکزی لفظ اتباع ہے. یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی اطاعت کلی اور محبت شدید مل کر کیا چیز بنے گی؟ عبادت. رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنے گی؟ اتباع. اور اتباع کا درجہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، فرض کیجئے کوئی شخص 100% دیانتداری سے کام کر رہا ہے، کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام، طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین قائم کیا جائے. تو اتباع میں کیا حصہ ہے اس کا؟ کوئی نہیں.